ہم بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کے چاروں طرف جرائم کی دنیا آباد ہو تو انسانی ضمیر خلش محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اخلاقی اصول پر قائم رہ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم بڑے ہونے تک بہت سی چیزیں اپنے ماحول سے سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ایسی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، ایسے لوگوں میں سروائیو کر رہے ہیں جو جرائم کی دنیا ہے، تو وہ پھر ہمارے ضمیر پر کو اتنا خاص جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ ہم چونکہ ان چیزوں کو گین کر چکے ہوتے ہیں تو ہمیں عجیب بھی نہیں لگتا اور اپنے اخلاقی اصول پر قائم رہ سکتا ہے، اور نہ وہ اپنے اخلاقی اصول پر قائم رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سماج کو مضبوط اخلاقی بنیادوں پر اٹھانے اور قائم رکھنے کی ضرورت ابتدائی معاشرہ قائم ہوتے ہی محسوس کی جانے لگی۔ جب معاشرے قائم ہونا شروع ہوئے تو اس میں تربیت کی ضرورت تو شروع سے محسوس ہونے لگی، کیونکہ بے ترتیب چیز تو بیٹا کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ کوئی ایک فرد یا چند افراد ایسے قوانین بنا دیں تو کیا انہیں قبول کیا جائے گا؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس قانون کو اس کا دل و دماغ نہ مانے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، ہے نا؟ یہ سچ ہے کہ جس چیز کو ہمیں دل اور دماغ جو ہے وہ ایکسیپٹنس کا سگنل نہیں دیتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ان اصولوں پر قائم نہیں رہتے۔ اس لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو بار بار توڑا بھی گیا اور تبدیل بھی کیا گیا۔ قوانین بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، کیونکہ جب تک ہمارا دل اور دماغ جو ہے ان قوانین کو قبول نہیں کرتا، یا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان قوانین پر قائم رہنے سے ہماری نمبر 1 تو اپنی تربیت ہے، اور نمبر 2 اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم قوانین کو، اصول اور ضوابط کو اپناتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ پرامن رہتا ہے۔ اگر ہم ان قوانین کو ماننے سے انکار کریں گے تو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے اپنے اندر جو ہے، ہماری اپنی ذات کے اندر وہ تفریق شروع ہو جائے گی، ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو بار بار توڑا بھی گیا اور تبدیل بھی کیا گیا۔ اب انسان سوچنے پر مجبور ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کے قانون کو سب تسلیم کریں۔ انسان کے قوانین کو تو بنائے گئے، توڑے گئے، لیکن انسان یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کو ہم مانیں، کبھی نہ اس کے قوانین کو توڑیں۔ ٹھیک ہے، اب مذاہب نے خدائے برتر قوانین بتائے۔ کے قوانین بتائے۔ الہامی مذاہب نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا دستور العمل کیا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے زندگی بسر کرنے کے عملی طریقے بھی بتاتا ہے۔ کتابیں نازل کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، خدائے برتر نے ہمارے لیے الہامی کتابیں جو ہیں وہ بھیجیں، اور ان کتابوں میں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے۔ ہم اپنے معاشرے کو صحت مند اصولوں پر کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی ذاتی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کیسے، یہ ہمیں الہامی کتابوں میں تمام درج اصول جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان پر عمل کرنا جو ہے بیٹا وہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم ان کتابوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اور خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے زندگی بسر کرنے کے عملی طریقے بھی بتائے۔ مختلف زمانوں میں نبی آتے رہے، وہ ہمیں کیا کرتے رہے، ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتاتے رہے۔ کتابیں نازل کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف اوقات میں الہامی مذاہب کے علاوہ بھی مذاہب پیدا ہوئے، پھلے پھولے، اور ان کے بانیوں نے اخلاق کی تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، جو بھی، یہ نہیں کہ الہامی مذاہب، اور بھی بہت سے مذاہب ہیں، لیکن جو بھی ان کے بانی آئے، جو بھی ان کے رہنما آئے، انہوں نے ہمیں اچھے اخلاق کی ہی تعلیم دی ہے۔ سماج کے بگاڑ کو دور کرنے اور بد نظمی سے بچانے کے لیے مختلف اقوام کے قانون ساز اداروں نے قانون سازی بھی کی، کیونکہ سماج جب بگڑ جاتا ہے اور اس میں بد نظمی پیدا ہوتی ہے تو اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں بعض اوقات قانونی مدد لینی پڑتی ہے۔ قانون جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم سرکش ہو جاتے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو مذہب کی تعلیمات زیادہ مؤثر نظر آتی ہیں۔